دوستوں اور ساتھیوں، وقت اور حالات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ وقت اور حالات کس طرح بدلتے جا رہے ہیں۔ یہی مہاراشٹر کے اندر جو حالات کروٹ لیتے جا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کھانا، آپ یہ نہ کرنا، آپ ایسے نہ کرنا۔ ارے کچھ دن بولیں گے آپ یہ کپڑے نہ پہننا، آپ ویسے کپڑے پہننا، آپ ایسے رہنا ویسے رہنا، تو ایسا چلنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان کا قانون پر ہم کو بھروسہ ہے، اور جو ہم کو آزادی دی گئی ہے وہ ہماری آزادی ہے میرے دوستوں۔ تو اس طرح کی کسی کے بات سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بہت آج دنیا میں چلے گئے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں۔ وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئے ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ارے آپ بتائیے کہ ابھی لاسٹ ٹائم جین بھائیوں کا پروگرام آیا، ان کا تہوار آیا، تو ایک میرا بھینڈر اور اس کے اطراف میں نیو بمبئی کارپوریشن میں ایک چیز پاس کر دی گئی کہ آپ 18 دن مرغا نہیں ملے گا اور بکرا نہیں کٹے گا، کہیں پر نہیں کٹے گا شہر میں۔ یہ کس طرح کی چیز ہے میرے دوستوں؟ یقیناً ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہمارے جذبات سے کھیل دیا جائے۔ آپ بتائیے، میرا مذہب بھی کہتا ہے کہ پگ سور کھانا حرام ہے، تو میں کیا کروں؟ جو سور کھا رہا اس کو مارنا شروع کر دوں؟ ارے میرا مذہب بھی کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، تو میں کیا کروں؟ جو شراب پیتا ہے اس کو مارنا شروع کر دوں؟ نہیں میرے دوست، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے جذبات بھی جذبات ہے۔ آپ بتائیے اتر پردیش میں کیا کیا گیا؟ محض ایک افواہ اڑی کہ نہیں اخلاق کے گھر میں گوشت پکا ہے، بیف بنا ہے، ہرگز نہیں بنا تھا، اور بندہ کو بھی کیا میرے دوست کی افواہ اڑی اور گئے گھر میں گھسے اور ان کو اس طرح مارا گیا۔ ایک 80 سے 90 لوگ مل کر مارے، شہید کر دیے۔ ان کے لڑکے کو اتنا مارے دانش کو کہ وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ارے آپ بتائیے یہ کیا تماشا ہے؟ کھانے پر آپ مار رہے ہیں، یہ کیا سیکولرزم ہے؟ اور ہندوستان کا وزیر اعظم اس کے اوپر ایک ٹیوب نہیں کرتا، ایک بار منہ نہیں کھولتا کہ نہیں غلط ہوا۔ ارے ایک بار بولتا تو یقیناً جن کی ہمت کھل گئی تھی وہ ہمت بیٹھ جاتی کہ نہیں وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں غلط ہوا، کسی نے نہیں کہا۔ آپ بتائیے گوشت کھانے کے نام پر آپ مار دے رہے، تو میرا مذہب بھی کہتا ہے سور نہ کھاؤ، تو میں کیا ماروں؟ ہرگز نہیں ماروں گا۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ بھی میرے جذبات کی قدر کریں۔ میرے دوست بتائیے، میں بات کہہ رہا تھا کہ میرا بھینڈر کے اندر وہ پاس کر دیا گیا کہ 18 دن نہیں کھائیں گے۔ بہت بوال ہوا تو کہیں 8 دن نہیں کھائیں گے۔ آپ بتائیے یہ کیا تماشا ہے؟ ارے ہم قدر کر رہے ہیں آپ کے جذبات کی، آپ کے تہوار کی، لیکن اس کا یہ کیا مطلب کہ اگر وہ چیز میں نہیں کھاتا ہوں تو میں شہر والوں کو بھی کھانے نہیں دوں گا؟ تو پھر بقرعید میں کیا کریں گے اگر ہم مانگ کر دیے تو؟ کہ نہیں بھائی ہم سبزی نہیں، سبزی بند کر دو صاحب، ہم گوشت کھاتے ہیں 3 دن، آپ بھی گوشت کھاؤ۔ ایسا نہیں چلتا بھائی، مانگ کیے تو پھر ہم بھی کریں گے۔ تو اس طرح کا جو قانون ہے یہ صرف شیو سینا اور بی جے پی کا کام ہے کہ نہیں کون کیا پہن رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا، کس کے گھر میں کیا بن رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا، کون کیا کر رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا، اور ان کو بھڑا دینا، ان کو لڑا دینا۔ ارے یاد رکھو آج بھی ہندوستان میں 90% ہندو ہمارے بھائی جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کھڑے ہیں، یہ 10% کو تم بیکار ہو، انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ میرے دوست یہ گنگا جمنا تہذیب ہے، تمہارے بھڑکانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اس طرح کے حساس علاقوں میں ان کی نظر ہوتی ہے کہ نہیں یہاں پر ہندو مسلم کو لڑاؤ اور فلاں کو لڑاؤ۔ یاد رکھنا ایک بات، اگر آپ میں سے کسی کو بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی شک و شبہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، کسی بھی مذہب کا ہے، آپ کا کام ہے آپ کے نزدیک پولیس اسٹیشن میں جا کر اس کی کمپلین کرنا کہ اس کے اوپر مجھے شک ہے، یہ ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لینا۔ ہندوستانی ہونے کے ناطے، سچے ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے، اگر آپ اپنے شہر میں امن چاہتے ہیں، آپ اپنے دیش میں امن چاہتے ہیں، تو آپ تمام کا یہاں جو کھڑا ہے تمام کا فرض ہے کہ اگر آپ کو ایسی کسی ایکٹیویٹی پہ شک ہے تو آپ اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جا کر بتائیں کہ سر مجھ کو ایسا شک ہے، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، فلاں
میرے دوستو وقت اور حالات کو سمجھیے اور دیکھیے کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں آنے سے روکیں. ارے آنے والا الیکشن کارپوریشن الیکشن بھیونڈی 2017 کا ہم ان کو بتا دیں گے کیا ہوتا ہے الیکشن انشاءاللہ. یہ کھڑے آپ کے نزدیکی کلیان میں لڑے اور کلیان کے اور ہمارے کارپوریٹر جناب ایاز مولوی صاحب یہاں موجود ہیں. ارے ان کے وارڈ میں وہ کانگریس اور ان سے بھی 5 بار جیتی, 25 سال سے اپنا جھنڈا گاڑ کے رکھی تھی. رب کعبہ کی قسم مجلس کے بچے کا ایسے لے کر آ گئے سیٹ 10 دن لے گئے سیٹ لے کر آ گئے. وہ بھی کتنی میجورٹی سے 2320 ووٹ کی لیڈ سے. آپ بتائیے یہ کیا تھا. آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم کلیان کا الیکشن لڑے اسی طرح بھیونڈی کا لڑیں گے اور بھیونڈی کی کارپوریشن میں ہرا جھنڈا لہرائیں گے. مجلس اتحاد ہم کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے نہیں آپ ایسا نہ کرو, آپ ایسا نہ کرو. اور تو اور یہ کہہ رہے کہ آپ جس جماعت کا ساتھ دے رہے ہو خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ کل کو کچھ ہو جائے گا تو یہاں سے حیدرآباد 750 کلومیٹر دور ہے اور ایک وقت دین ویسی کیسا آئے گا یہ ہم کو کہا جا رہا ہے. ارے وہ لوگوں کو معلوم نہیں. ارے عقل کے اندھو خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہاں پہ وارث پٹھان بھی ہے, ایاز مولوی بھی ہے, امتیاز جلیل بھی ہے اور تمام مجلس کے لیڈر ہیں. تم کو نکلنے تو نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ چیز کو نظر میں رکھنا. اور ہم یہاں پر اگر کھڑے ہوئے تو میرے رب کی عزت کی قسم اپنے عزم اور اپنی طاقت سے کھڑے ہوئے. ارے ہم اپنے قائدین تک نہیں جانے والے بھائی. آپ ایسا بول کے تو ہم وہاں تک نہیں جانے والے انشاءاللہ یہیں پہ ہی لپٹ لیں گے اور آنے والے الیکشن میں لوگوں کو بتا دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا اصل مقصد کیا ہے. مجلس اتحاد المسلمین بولتے کس کو ہے. میرے دوستو آپ حیدرآباد کے اندر دیکھیے الحمدللہ ہمارے کارپوریشن میں جو ہمارا قبضہ ہے اس کی وجہ سے حیدرآباد شہر کوئی بھی کبھی بھی جا کے دیکھ سکتا کس طرح ہم نے کام کیا اور حیدرآباد کو چمکا کے رکھا. میرے دوستو یہ چیز دیکھیے. اور اورنگ آباد کے اندر جب مجلس اتحاد المسلمین لڑی الحمدللہ ہم نے 26 سیٹ جیتا اور اورنگ آباد کے اندر ایک نئی تاریخ لکھ دی. اور آج جا کے دیکھیے اورنگ آباد میں جیسا کام ہو رہا ہے تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھیونڈی کے اندر بھی ہم انشاءاللہ لڑیں گے اور کارپوریشن میں اپنا میئر بٹھائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگ کا ساتھ دیں تو اگر ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو حالات حاضرہ کے عنوان پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز پر نظر رکھنا کہ کس طرح لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے اس کے ساتھ ہے تو کبھی کہتا ہے اس کے ساتھ ہے. یاد رکھو 60 سال سے ہم اپنی طاقت پہ لڑ رہے ہیں, اپنی طاقت پہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی قیامت تک اپنی طاقت پہ لڑے گی اور اتر پردیش کا آنے والے بتائے گی کہ ہم کیا ہیں. آپ ہمارا مذاق مت اڑاؤ. تم وہاں تک کیوں جاتے ہو اور کلیان کی بھول رہے ہو میرے بھائی. 7 سیٹ پہ لڑے اور الحمدللہ 2 سیٹ جیتے اور 2-4 سیٹ سیکنڈ پوزیشن پہ تھے. آنے والے وقت میں بھی ان کو بتائیں گے کہ کس طرح جیتے ہیں. ارے وہ دور نہیں جب کلیان میں ہمارا MLA ہوگا میرے دوست بھیونڈی کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میئر بھی ہمارا ہوگا, MLA بھی ہمارا ہوگا, MP بھی ہمارا ہوگا. یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں ویسا ہم ہونے نہیں دیں گے. اس شہر کو تباہ ہونے نہیں دیں گے. یہ شہر کے اندر یہ جو 2-4 پارٹی مل کر سوچتی ہے کہ نہیں شہر میرے باپ کا ہے, ہم چاہیں گے جیسے چلائیں گے, ہم چاہیں گے جتنا گھپلا کریں گے, ہم چاہیں گے جتنا کھائیں گے. یہ لوگوں کا کوئی مطلب نہیں. لیکن وہ دن آج وہ دن نہیں ہے میرے دوست. آج مجلس اتحاد المسلمین اس شہر میں آ چکی ہے. ارے کسی کی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے جو آپ بھیونڈی اور کارپوریشن کی طرف نگاہ اٹھائیں. میرے دوستو, بزرگوں, ساتھیوں, ہمارے بزرگین بھی یہاں بیٹھے ہیں. میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ BJP, شیو سینا اور RSS والے یقیناً ہماری تاریخ بھلا رہے ہیں. ہم کو بتا رہے ہیں جو ویسا ہرگز نہیں ہے میرے دوست. ہندوستان کے اندر یہ وہ ہندوستان ہے جہاں الحمدللہ مسلمانوں نے 850 سال حکومت
میرے دوستو 850 سال ہم نے اس ملک میں حکومت کی ہے. ہماری رگوں میں غلاموں کا خون نہیں ہے، حکمرانوں کا خون ہے میرے دوست. ہماری رگوں میں میرے دوستوں حکمرانوں کا خون ہے. آج یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہندوؤں کو بھڑکانے کے لیے غلط بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تھے مغل تھے تو ایسا کر دیے، مغل تھے تو ایسا کر دیے. ارے میرے دوست مغل تھے 850 سال ہم نے حکومت کی، وہ بھی کون سی حکومت؟ بادشاہت والی حکومت. بادشاہ جو بول دیا قانون کو بن گیا. ارے پھر بھی اپنے ذہن پہ زور دو کہ آپ 80% اور ہم 14%. ارے آپ بتائیے کیا تماشا ہے؟ اگر اس طرح جس طرح آپ کہانی بتا رہے ہیں ویسے مکر رہے تھے تو آج کا منظر یہ رہتا نہیں میرے دوست. ہندوستان میں آج بھی بڑی بڑی مقادیر جو موجود ہے، کوئی 600 سال پرانی، کوئی 500 سال پرانی، کوئی 1000 سال پرانی، کوئی 800 سال پرانی، لیکن میرے دوست لیکن یہ ایسے تھے وہ ویسے تھے. اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ایک بات بتا دیں اپنی جگہ لوں گا میرے دوست، یہ ہندوستان کے اندر اگر سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کوئی جدوجہد کیا تو وہ ہندوستانی مسلمان تھا میرے دوست. ہم نے سب سے پہلے آواز ہم نے اٹھائی، جدوجہد ہم نے کی. ارے میرے دوست سب سے پہلے ہندوستان کو آزاد کرانے کا فتویٰ مسلمانوں نے دیا تھا کہ نہیں ہندوستان غلامی نہیں کرے گا. ہم مل کر، ہم سب مل کر، جس میں تمام مذہب کے ماننے والے میرے دیش میں، ہم سب مل کر بھائی بن کر اس ملک کو آگے بڑھائیں گے، آزاد کرائیں گے. لیکن اس میں سب سے زیادہ اگر خون بہا تو میں جب سے کہتا ہوں میرے علماء کا بہا. میرے دوستو 1947 میں جب جناح نے کہا کہ ہندوستان سے وہ پاکستان الگ کر دو تو خدا کی قسم میرے باپ اور دادا اور اجداد نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، ہم نہیں جانے والے. میرے دوستو جب جناح نے کہا کہ نہیں آ جاؤ، آپ یہاں پر رہو گے ہندوستان میں آزادی کے بعد تو آپ کی عزتیں لوٹی جائے گی، اگر رہو گے تو آپ کے خانقاہوں مزاروں کو توڑا جائے گا، اگر رہو گے تو آپ کا گھر جلایا جائے گا. یقیناً سب کچھ ہوا، اس کے بعد سے آج تک سب کچھ ہوا. ارے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، گجرات میں فساد کیا گیا، مہاراشٹر